السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب کے لیے عبرت موجود ہے۔ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتہ کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو کہ ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ ایسے لوگ تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، یعنی دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا، ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھے، جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے وہ نصیحت جو انہیں ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 21۔
معلوم ہوا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کس قدر برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔